ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی سیاسی سمت درست دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ پہلے رہنماؤں کی جانب سے اقرار کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں، پھر بانی کی جانب سے انکار، کیا یہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے یا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے اور اپنی اس کا سب سے بڑا ڈائلما یا مخمصہ یہ ہے کہ وہ اپنی شناخت کو کیا بنائے، کیونکہ ان دونوں چیزوں پہ کنفیوژن سے نکلنا اور اپنی شناخت کو واضح کرنا، اس کے لیے تھوڑا سا سکون کی ضرورت ہوتی ہے، جو میرا خیال ہے اس پارٹی کو نصیب نہیں ہے۔ جو پریشر اس کے اوپر پچھلے اتنے طویل عرصے سے جو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک نارمل پارٹی کے طور پہ فنکشن نہیں کر سکتی، اور اس میں جو مختلف لوگ ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق یا اپنی ترجیحات کے مطابق جو ہیں وہ اپنے بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ باقی رہا جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے ہونے نہ ہونے کا، اگر کبھی ڈائلاگ ہوگا تو اس کا پہلے کبھی ڈنڈورا نہیں ہوا کرتا۔ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ ہوا ہے سیاستدانوں کا، وہ ہمیشہ خاموشی سے ہوا ہے، اور وہ ہمیں بعد میں پتہ لگا ہے۔ ہم بڑھ کے ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں یہ ہوا، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بعد میں پتہ لگتا ہے۔ تو اعظم سواتی صاحب نے یہ ڈھنڈورا کیوں پیٹا؟ نہیں دیکھیں، یہ مختلف لوگوں کی اپنی سوچ ہے، اس میں یہ جو ہے نا، اس میں آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر یہ پارٹی نارمل پارٹی، اس پارٹی کے بیہیویئر کو پیپل پارٹی سے کمپیئر نہ کریں، پی ایم ایل این سے نہ کریں، یہ صاحبان اختیار و اقتدار ہیں۔ جب آپ صاحب اختیار و اقتدار ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ایبلٹی ہوتی ہے چیزوں کو مینیج کرنے کی، ڈسپلن پیدا کرنے کی، کنٹرول پیدا کرنے کی، حکومتی وسائل ہوتے ہیں، حکومتی ڈنڈا آپ کے پاس ہوتا ہے، اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور زیر عتاب ہوتے ہیں تو پھر اپنی سکن بچانا سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مختلف لوگ جو مختلف سوچ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے بیان بازیاں کر رہے ہیں، کچھ ذاتی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو ان کو اہمیت ہو جائے گی۔ سواتی صاحب کا یہ ہے کہ اگر کوئی وہ راستہ نکال لیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت ہو جاتی ہے، کہ دیکھیں سچویشن خراب تھی، معاملات کلیئر نہیں تھے، ہم نے ایک راستہ نکال دیا۔ تو اس لیے یہ آپس کی پولیٹکس ہے جس کی وجہ سے آپ یہ چیزیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ریس۔ ہاں، یہ آپ یہ کہیں پارٹی کا یہی حال رہے گا جب تک یہ زیر عتاب رہے گی، اور اسی قسم کے آپ کو ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، پھر دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہی چیز دیکھنی چاہیے، کوئی آرگنائز سسٹمیٹک تو کوئی پارٹی اس ملک میں ہوتی نہیں ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو جو صاحب اقتدار ہوتا ہے وہ کمانڈ کرتا ہے پارٹی کو، وہ کنٹرول کرتا ہے پارٹی کو۔ اچھا، اور جب کبھی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ مدح سرائی کی محفلیں ہوتی ہیں، لیڈر کی شان میں آپ مدح سرائی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نا ان پارٹیوں کی میٹنگوں کا جو ہے۔ تو جب آپ زیر عتاب ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کسی اور پہ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت پارٹی کو بچانے کی کوششوں میں ہیں یا پھر مزید پھنسانے کی کوششوں میں؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو دیکھنا کس طرح چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیے، آپ دیکھیں میں آپ کو آرگومنٹ ہر قسم کی دے سکتا ہوں میری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے۔ آپ نے آرگومنٹ گنڈا پور کے حق میں لینی ہے، اگینسٹ لینی ہے؟ نہیں، ہم نے میں دونوں آرگومنٹ آپ کو دے سکتا ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ اس تقریر کا انالیسس کریں جو انہوں نے کی ہے۔ تقریر کا انالیسس میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ لوگ اس وقتی ضروریات کے تحت اور وقتی پریشر کے تحت، ذاتی ترجیحات کے تحت، اور کہیں میسج پہنچانے کے لیے اپنے حساب سے بیان بازیاں کرتے ہیں۔ تو لہذا گنڈا پور صاحب کی تقریر ہے، ٹھیک ہے، گنڈا پور نے جو بھی کہا وہ ہے۔ ایک وقت میں آپ کو ایک آواز پی ٹی آئی کے اندر کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے بھی، کنفرنٹریشن والے بھی ہوں گے، دوسرے ریکنسیلیشن والے بھی آپ کو اس پارٹی کے اندر مل جائیں گے، اور وہ ہیں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا معاملہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ زیر عتاب پارٹیاں کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جو صاحب اقتدار پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کسی اور طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ اس کو ایک ایسی پارٹی کاؤنٹ نہ کریں،
PMLN یا اور پارٹیاں یا PTI، یہ ایک آپ کہہ رہی ہیں ایک پارٹی زیر ہے۔ اعتاب پارٹی ہے اور انڈر پریشر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم نے تمام اداروں اور صوبوں کی کوششوں کو لائق تحسین قرار دیا اور کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر کام کر رہے ہیں، خوش آئند ہے۔ کیا واقعی دہشت گردی کے حوالے سے سیاسی محاذ پر یکسوئی ہے؟ دیکھیں اب کیا اس پہ ہم جو ہے دہشت گردی میں بات کریں، چیزیں ہمیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بیانات ہوتے ہیں، جو تقاریر ہوتی ہیں، وہ اہم ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے آپ کا عزم ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے حوصلہ بھی بڑھتا ہے، کیونکہ جو دہشت گردی ہے یا اس قسم کے رجحانات ہیں، اس سے ایک ڈپریشن پیدا ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو جب آپ اچھی تقریر کرتے ہیں، عزم کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ڈٹرمینیشن کا بیان کرتے ہیں، تو اس سے ذرا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ لیکن صرف تقریروں سے یہ معاملے طے نہیں ہوں گے۔ دیکھیے پاکستان میں یہ دہشت گردی ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ کیا اس میں ہماری ریاست کا اپنا کردار نہیں ہے دہشت گردی کو پھیلانے میں؟ اب سچ کو فیس کرنے کے لیے جب تک، میں نے کئی دفعہ یہ پروگرام میں کہا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ سے سچ بولنے کی عادت نہیں پیدا کریں گے، ہم ملک کے اندر کے صرف دہشت گردی نہیں، باقی جو مسائل ہیں وہ بھی ہم طے نہیں کر سکیں گے۔ اس میں دہشت گردی کا تعلق ہے عدم وابستگی کے رجحان سے۔ اچھا، اس کا تعلق ہوتا ہے انتہا پسندی سے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی کس طرح آئی اور اس کو ہم کس طرح ٹیکل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو نوجوانوں میں جو عدم وابستگی کا رجحان ہے، نا امیدی کا جو رجحان ہے، اس رجحان کو ہم کس طرح ایڈریس کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو کانکریٹ سوشل اور اکنامک ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور پبلک ڈیفینیٹلی آپ کو سپورٹ کرتی ہے اس قسم کی۔ اس میں حکومتی پالیسیوں کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ دیکھیں حکومت کی پالیسی کا بڑا لمیٹڈ رول ہے۔ یہ جو ہے نا آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ کی پولیس ہے، اور جو محکمے جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی پارلیمنٹ نے تو پیسے سینکشن کرنے ہوتے ہیں۔ سیاستدانوں کا براہ راست رول تو صرف موبلائزیشن تک ہوتا ہے کہ وہ سپورٹ موبلائز جو کس طرح کرتے ہیں، کس طرح نہیں کرتے۔ اور صوبائی حکومتوں کا رول بہت محدود ہے، اس حد تک محدود ہے کہ اپنے علاقوں میں کوئی اس قسم کے گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ CTD موجود ہے ہر صوبے میں، ہر بڑے شہر میں CTD موجود ہے، پولیس موجود ہے، ان کو آپ پکڑتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ معاشرے میں معاشی اور معاشرتی انصاف پروموٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ کے ہاں انتہا پسندی رہے گی، اس وقت تک عدم وابستگی رہے گی۔ اور جب انتہا پسندی، عدم وابستگی رہتی ہے تو پھر اس قسم کے رجحانات کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے اپنے نزدیک دیکھیے دو ایسپیکٹ ہیں ٹیررزم کو کنٹرول کے۔ ایک ایسپیکٹ ہے ملٹری ایسپیکٹ، جس کے لیے بہت ایفیکٹولی ہماری جو ہے سیکیورٹی فورسز نے کام کیا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا ایسپیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا تعلق سوسائٹی سے تعلق ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں کتنی سپورٹ آپ بلڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو ہر بندہ کہتا ہے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دہشت گردی ہے۔ دیکھیں نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو تنظیمیں دہشت گردی کرتی ہیں یا جن پہ الزام ہے، اس کی مذمت کرنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے حوالے سے سافٹ کارنر ان پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ موجود ہے۔